أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم کا یہ تیسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ گزشتہ دو رکوعوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے گزرا ہے، اور یعنی دوسرے رکوع کے آخر حصے میں وحدانیت اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس سلسلے میں عیسائیوں نے جو اس میں خاص قسم کی تثلیث کا عقیدہ پیدا کیا اور اس کے جو نقصانات آج تک چلے آتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اختصار کے ساتھ، اعجاز کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اب یہاں سے وحدانیت کے علم بردار، یعنی سب سے پہلے دنیا کے اندر انسانوں کو وحدانیت کی طرف جس شخص نے دعوت دی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی لیے ان کو گویا کہ امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ انہی کی دونوں اولادوں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے اور انہی کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء مبعوث فرمائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس معنی میں بھی کیا گیا ہے کہ عرب جو کہ اسماعیل کی اولاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خانوادے سے ہیں، اور قریش انہی کی ایک گویا کہ سب سے اہم جو آرڈر ہے، اس میں جو ان کی ڈیسینڈنٹ آرڈر ہے، اس میں قریش کی ایک اہمیت بھی ہے۔ اور چونکہ قریش نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ سے کافی اعلیٰ اور عرفہ مقام سے رکھا ہے، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی کیا عقیدہ تھا اور وہ کس طریقے سے اللہ کی وحدانیت یعنی اقرار کرنے والے تھے، اور وہ کیسے وہ یعنی بتوں کی نافرمانی کرتے تھے، اور کیسے انہوں نے اپنے باپ آزر کو اس کے مقابلے میں یعنی وحدانیت کی دعوت دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رویہ زندگی جو اس وقت مشرکین نے اختیار کر رکھا تھا، طرح طرح کے شرک میں جو مبتلا تھے، اس پر تنقید کی گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی اس پہلو کو جو اصل گویا کہ وحدانی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اس کے پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم، اور آپ ذرا اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ اب یہاں کتاب سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک قرآن مجید ہے، کیونکہ اصلاً الکتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ مہیمن ہے تمام ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الکتاب سے کتب ما سابقہ ہیں، یعنی جو کتابیں پہلے نازل کی گئی ہیں اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ دونوں معنوں میں بات یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، جو ایک اس معنوں میں مہیمن ہے کہ وہ تمام گویا کہ شریعت کا محافظ ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں تورات اور انجیل کے اندر، اور اب قرآن مجید
الکتاب اس لیے ہے کہ اس نے ان تمام شریعتوں کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کو جو ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے ایک ابدیت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کا ذکر کیجیے، آپ اس کتاب میں ان کا قصہ بیان کیجیے، ان کے بارے میں بیان کیجیے۔ اب یہ جو بیان اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک راست باز، انتہائی صداقت کا پیکر اور وہ نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پوری شخصیت انسان کی، اس کے پورے کردار اور اس کے پورے افکار اور اس کی پوری جد و جہد کی ایک سب سے نمایاں چیز ہوتی ہے۔ انسان کی شخصیت جیسے یہ تو ایک الگ چیز ہے، اس دور کا ایک الگ معاملہ ہے کہ اس زمانے میں شخصیت کو ناپنے کے پیمانے بہت ڈسٹارٹیڈ ہیں، یا تو انسان کو اس کی مادی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے یا کچھ ظاہری علوم کی بنیاد پر کہ صاحب یہ مثال کے طور پر یہ فلاں کسی عہدے پر فائز ہیں یا IAS آفیسر ہیں یا کوئی بہت بڑے کمشنر ہیں، اس اعتبار سے کسی کی شخصیت کو پہچانا جاتا ہے آج کل۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے شخصیت کا تعارف کرایا ہے، وہ اس معنی میں صداقت اور نبوت کا پیکر ہے کہ سب سے پہلے توحید کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا اس مقام پر کہ جہاں کوئی توحید کو جاننے والا نہیں تھا، اور اپنے گھر میں کہ جہاں خود بے شمار بتوں کو بنایا جاتا تھا، نہ صرف بنایا جاتا تھا بلکہ ان کو ایک سیاسی حیثیت بھی ان کے باپ کو حاصل تھی اس نمرود کے قانون میں، یعنی جب بادشاہت میں یعنی جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ حضرت جو ان کے باپ آزر تھے انہی کے فرزند تھے، اور آزر کو اپنے زمانے میں ایک بہت سیاسی اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی مذہبی حیثیت حاصل، یعنی چیف آف دا پریسٹ جو تھے، اس زمانے کے تمام پروہتوں میں سب سے بڑے پروہت۔ اس اعتبار سے جب انہوں نے اپنے ہی گھر سے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کا علم بلند کر دیا تو یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی سب سے ممتاز حیثیت جس کو قرآن واضح کرتا ہے۔ اب قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصلاً جس امتیاز کو یعنی جس بنیاد پر حضرت ابراہیم کو امتیاز حاصل ہے، ان کو ایک خاص اللہ تعالیٰ کا مقام حاصل ہے، وہ امتیاز وہ دعوت ہے جو انہوں نے اپنے گھر سے شروع کی۔ اصلاً یہاں سے ڈائمنشنز کے یہاں سے چیز کو قرآن شروع کر رہا ہے، اور پھر یہ دعوت زندگی کے پورے گویا کہ زندگی کے تمام مرحلوں کے اندر جاری رہی۔ ابراہیم اپنے گھر میں رہے تو داعی رہے، اپنے معاشرے میں گئے تو داعی رہے، آگ میں ڈالے گئے تو داعی رہے، اپنے مقام یعنی عراق سے نکالے گئے تو داعی رہے، شام میں گئے دعوت لے کر گئے، مصر گئے دعوت لے کر گئے، اپنے بیٹے اپنی بیوی کو بے آب و گیا مکان میں، یعنی جس کو قرآن کہتا ہے کہ وادی غیر ذی زرع عند بیتک المکرم، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم سے انہوں نے اپنے بچے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بسایا، وہ بھی گویا کہ پورا کا پورا ایک دعوتی مرحلہ ہے۔ پھر وہاں سے لوٹے، پھر جہاں جہاں گئے وہاں دعوتی مراکز قائم کیے، اور حضرت سید سلیمان ندوی نے سیرت نبوی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے جو ایک پورا مرحلہ ذکر کیا کہ جہاں جاتے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک علم مقرر کر دیتے، یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ گویا کہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو کی اطاعت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہوگی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے اور اس زندگی میں جو کچھ آزمائشیں انہوں نے اس راستے میں اٹھائی، یہ پوری زندگی ان آزمائشوں کے ساتھ ان کی شخصیت، یعنی اس شخصیت کو ہم اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے کسی کی کوئی آئیڈینٹی ہے کہ وہ کسی خاص مقام پر ہے یا کسی خاص جو ہے وہ عہدے پر ہے تو یہ اس کی شخصیت ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی مختصر سا گویا کہ ایک تعارف ہے کسی کی شخصیت۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے وہ پوری زندگی ان کی جو ایک شخصیت، اور یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے سامنے بھی رکھا، اور ہم اور آپ کے سامنے بھی رکھا کہ اصلاً مسلمانوں کی ایک صاحب ایمان کی شخصیت جو ہے وہ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ممتاز ہو۔ وہ دنیا کے اندر جو عہدے حاصل کر لے یا کسی مادی اعتبار سے کوئی بہت یعنی بڑا عروج حاصل کر لے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس شخصیت کو ویریفائڈ کیا جائے گا روز قیامت میں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے پورے مرحلے کس پیمانے پر اور کن حالات میں گزارے، کیا وہ اس یعنی زندگی کو اس نے ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اس داعیانہ کردار سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو اس بنیاد پر گزارا، یا صرف اس سے علیحدگی کے ساتھ اپنی ایک مادی وجود گزار کر وہ حیوانی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پہنچ گئے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صدیق نبی، یعنی سراپا ان کی زندگی کا ہر لمحہ صداقت پر مبنی تھا، ان کے قول، ان کے افعال، ان کے احوال، ان کی اقدار اور ان کی روایتیں، ان کے ذریعے سے جو کچھ بھی ترویج و اشاعت دین کی ہوئی، تمام صداقت پر مبنی۔ اور ایک مسلمان کے اندر اس کا قول و عمل، اس کا فعل، اس کا کردار، اس کی عملی تشکیل، اس کے اقدار، اس کے افکار، اس کا معاملات، یعنی زندگی کا ہر لمحہ بھی اسی طریقے سے صداقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم لا یکذب، کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ مسلمان کی آئیڈینٹی اور جھوٹ یہ دونوں اپوزٹ ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جھوٹ کے ساتھ مسلمان کا کوئی تعلق ہو سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یأس من روح اللہ القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ تو یعنی نا امیدی مسلمان کا بالکل اپوزٹ ایک جوہر، یعنی مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے کے بعد نا امید ہو جائے کیسے ہوگا؟ یہ تو یعنی یہ چیز ہے ہی نہیں، اسلام کے بالکل برخلاف۔ جیسے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی طریقے سے مسلمان نا امید نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مسلمان جو ہے وہ بے کردار نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مسلمان بے معاملہ نہیں ہو سکتا، ویسے ہی مسلمان یعنی بد عقیدہ نہیں ہو سکتا، اس کے عقیدے میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر چیزیں بالکل اس کے مطلب اپوزٹ طریقے سے سمجھی جائیں کہ اگر اسلام ہے تو پھر یہ چیز نہیں، اور اگر یہ چیز ہے تو پھر اسلام نہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کو نلیفائی کرتی ہیں۔ اگر اسلام نہیں ہے تو کفر کی تمام چیزیں ہوں گی، اس کے معاملات، اس کے اقدار، اس کے احوال، اس کی زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں وہ سب غیر اسلامی ہوں گے، اور اگر اسلام ہے تو اس کی پوری زندگی اسلامی رنگ میں رنگ جانا چاہیے، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا رنگ ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو رنگ۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا جو امتیاز ہے، اس امتیاز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملت کے ہر فرد کے اندر وہ امتیازی حیثیت اس کو حاصل ہونا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب اس کو گویا کہ ان تمام احوال کو بالکل پیدر پہ اللہ تعالیٰ نے حاضر فرمایا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے والد محترم، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے ابا جان۔ اب یہاں پر جو اپنائیت ہے، جو ایک والد محترم سے جو ایک محبت ہے، یعنی ہر بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اور وہ ایک محبت فطری محبت، یہ ایکوائرڈ کوئی محبت نہیں کہ کسی چیز سے کسی خاص بنیادوں پر محبت ہو گئی۔ اس وقت محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی ایک ایکوائرڈ ہے، کہ ہمیں فلاں سے محبت ہے کسی بنیاد پر کہ وہ مالدار ہے، یا وہ کوئی بہت اسٹیٹس کا حامی ہے، یا وہ کوئی بہت عزت دار آدمی ہے، یا اس کا معاشرے کے اندر کوئی خاص ایک مقام و مرتبہ ہے، اس لیے ہم اس سے میل جول رکھ رہے ہیں، محبت رکھ رہے ہیں۔ جو انسان اپنے ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے وہ فطری ہے، اور یہی فطری محبت مسلمانوں کے درمیان اخوت کو قائم کرتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کرائی تو وہ فطری محبت میں تبدیل ہو گئی، کہ وہ ایسے ہی محبت کرنے لگے جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ مواخات نہ صرف یہ کہ آپ نے ہجرت کے بعد، بلکہ آپ نے مکہ کے اندر بھی یہ مواخات کرائی۔ حضرت طلحہ کی مواخات کرائی حضرت زبیر کے ساتھ، اسی لیے آپ دیکھیں کہ طلحہ اور زبیر ایک ساتھ پوری زندگی بھر رہے، ایک ساتھ انہیں تمام مار کے جو ہے سر کیے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول نے ان کی مواخات کرا دی تھی جب وہ ایمان لائے تھے دونوں، تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات جو ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے انتہائی محبت کے ساتھ یہ بات کہی کہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اب دیکھیے یہاں پر محبت کا سب سے بنیادی جو، اگر کسی سے کوئی شخص محبت کرتا ہے تو ایک محبت ہوتی ہے اس کی مادی محبت، کہ یار میرا بیٹا ہے، اچھا پڑھ جائے، لکھ جائے، کچھ اچھے مقام پر پہنچ جائے، اچھی جاب کر لے، یہ مادی ضرورت کے لیے اپنے بیٹے سے ایک محبت۔ اور اس طریقے سے محبت اس معاشرے میں بہت زیادہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے اولاد، اپنے ماتحت، اپنے کنبے، اپنے خاندان سے محبت اس بنیادوں پر کرتے ہیں کہ وہ مادی طور پر ان کو زندگی میں کوئی نقصان نہ ہو، لیکن ہماری روحانی محبت ان کے ساتھ نہیں۔ اور وہ محبت کیا ہے کہ میرے جو ماتحت لوگ ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میرا بیٹا، میرے بھانجے، میرے بھتیجے، کیا وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس کا تصور ہمارے یہاں بہت، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں ناپید نہیں تو کم سے کم بہت ہی زیادہ دھندلا ہے۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے محبت کی ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کو سب سے پہلے اس عذاب جہنم سے بچائے۔ اب باپ سے یہ بات کہے کہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد حقیقی سے جو حقیقی محبت تھی اس کا سب سے بنیادی جو تقاضا تھا اس کو پورا کیا، اور یہی تقاضا ہم اور آپ کو اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کو اپنے باپ کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔
ہمہ وقت ہم اپنے آپ کو جج کرتے رہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری جو محبت اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہے، وہ صرف مادی محبت ہے اور ان کی پوری زندگی غیر الہی اور غیر اسلامی طریقے پہ گزر رہی، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو پیمانہ ہے محبت کا، وہ یہ ہے کہ اگر بچے نے کہا کہ بھائی چاکلیٹ لا دیجیے، آپ نے چاکلیٹ لا دی، بچے نے کہا وہاں گھما دیجیے، آپ نے وہاں گھما دیا، بچے نے کہا کہ موبائل فون دے دیا، آپ نے دے دیا۔ لیکن آپ نے کہا، ہم نے اور آپ نے کبھی یہ توجہ نہیں دی کہ میرا بیٹا کس قدر یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، نماز کیوں نہیں پڑھتا، یا اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیوں نہیں، جھوٹ تو نہیں، یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے، یہ اچھی صحبت اختیار کیوں نہیں کرتا، معاشرہ، یہ سب ہماری ذمہ داری یا ہماری گویا کہ رسپانسبلٹی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے بچوں کے ساتھ، بلکہ معاشرے کے ہر بچے کے ساتھ ایک جو راعی ایک ذمہ دار ہے، اس کی یہ رسپانسبلٹی۔ تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کے ضمن میں کہ اپنے باپ سے کہا کہ جو نہیں سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اے اللہ، اے میرے باپ، آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں جو آپ کو ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن یعنی کشے یا کوئی چیز آپ سے وہ ہکا نہیں سکتے، آپ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی مسائل کو وہ حل نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ ان کو پکارتے ہیں، پھر بھی آپ ان کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے سوچ ساختہ قوانین کی پیروی کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یعنی ریزن میں یہ بات نہیں آ رہی، یعنی ایک ریزن میں بھی تو ہے کہ بھائی یہ لاجیکل بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک پتھر کی مورتی جس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک انسان جیسی اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق وہ اس پتھر کے سامنے سجدہ کرے اور اس کے خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں کو مانے، لیکن اللہ جس نے اس کو پیدا کیا اور تمام چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس کو عطا فرمائی نعمتیں، ان کا اس کا انکار کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات فطری طور پر سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم اسلام کو سمجھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، یا ہم اسلام کو سمجھ رہے ہیں یعنی مذاہب کی بنیاد پر کہ اسلام نے یہ کہا تو غیر مذہب نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی جو ہوتا ہے وہ فطرت کی بنیاد پر اسلام نہیں، وہ اس کی فطرت کی ہی بنیادی آواز ہے، یعنی اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ میرے والد ایک پتھروں کو پوجیں، یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آ رہی۔ جیسے کہ ایک آدمی کو کسی چیز کے معاملے میں جب وہ انتہائی زیادہ اس کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ اس کے بارے میں متفکر رہتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، ایسا ہو کیسے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے باپ سے اس طریقے سے محبت فرماتے ہوئے کہتے تھے کہ جو چیز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، آپ کے نقصان کو دفع نہیں کر سکتی، آپ کے لیے خیرات کو نہیں لا سکتی، ان کو آپ کیوں پکار رہے ہیں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے تذکرے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی، اے میرے والد، میرے پاس اللہ کی طرف سے اعلی علم آئے۔ اور یہاں پر اعلی علم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی صفت میں ارشاد فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام جو بات کہہ رہے تھے وہ اپنی کوئی تجربے کی بنیاد پر نہیں تھے، یا وہ مذہبی کتابوں کو پڑھنے کی بنیاد پر نہیں تھے، یا وہ کوئی مطالعے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو وحیاً ان کو ایک بات ارشاد فرمائی گئی تھی، جو علم تھا، اس بنیاد پر وہ اپنے باپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ وحی کا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو بھی عطا فرمایا، وہ قرآن مجید۔ یعنی اس وقت دنیا کے اندر جس کو اعلی علم کہا جا سکتا ہے، علم کے تو پیراڈائم ہے نا، یہ علم کے معنی نالج کا مطلب کیا ہے؟ نالج انسان کو حاصل ہوتا ہے حواس ظاہرہ کے ذریعے سے، 5 سینسز سے آپ علم حاصل کر لیں گے۔ اب دنیا نے ترقی کر لی ہے، بے شمار کتابیں ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں، لوگوں کے الگ الگ تھیوریز موجود ہیں، الگ الگ لاجکس موجود ہیں، ان کے ذریعے سے آپ چیزوں کو اپنے ٹرائی اور ایرر کی بنیاد پر لے سکتے ہیں اور ان کو دفع کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان ایک ایسے علم سے جس میں کوئی خطا کا کسی بھی صورت امکان نہیں، اس علم سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو قرآن مجید یا وحی کے ذریعے سے اس ممتاز کیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو اس امتیازی صفت سے عزت اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی علم دیا ہے جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مجھے کہتا ہے اور مجھے اس سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے، اس نے میرے ذہن کو اس سیدھے راستے پر کھول دیا ہے، مجھے علم دیا ہے، معلوم جاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ کے پاس وہ علم موجود نہیں جس کی بنیاد پر آپ اپنے صحیح راستے کو پہچان نہیں سکتے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی پر لے چلتا ہوں، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہوں۔ اصلا یہاں پر دوسری بات ارشاد فرمائی گئی ہے، وہ جو ہے وہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جب انبیاء اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دعوت پر لوگوں کو بہت زیادہ اعتراض نہیں ہوتا۔ جب لوگ سو خدا کو پوچھ رہے ہیں تو اس میں سے ایک کا اضافہ کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، یہی تو مسئلہ تھا۔ مشرکین کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے 100 خدا ہیں، ایک آپ کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، 101 ہو جائیں گے۔ لیکن جب نبی یہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے خداؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تمہیں اس
بات پر ایمان لانے کے بعد پھر پیروی میں بھی کرنا پڑے گی، جو میں کہوں گا ویسے کرنا پڑے گا، تب انسان کو اپنی شخصیت کو، اپنے مزاج کو، اپنے جو اس کے اپنے پیراڈائم اس کو چھوڑ کر کے اسلام کے خاص مزاج میں آنا پڑتا ہے، حدود میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ یہ چیز انسان پر ہر دور میں چیلنج بنی، ہمارے لیے بھی چیلنج۔ اب اسلام ہم سے کہتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو گئے، اب تمہیں وہ تمام چیزیں ترک کرنا پڑیں گی جو جاہلی چیزیں ہیں، جو غیر اسلامی طریقے ہیں۔ تو اسلام کی تمام چیزیں تو ہم اختیار کر رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے اندر جاہلانہ روش یا اگنورنس یا ناعلمی کی بنیاد پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، معاشرہ اس کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں۔ یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن صاحب میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، میں زکوٰۃ دیتا ہوں لیکن رشوت جو ہے وہ چونکہ میری عادت میں ہے لہٰذا وہ میں ترک نہیں کر سکتا، میں فلاں کام تو اچھا کروں گا، لوگوں کے لیے خدمت بھی کروں گا، لیکن سودی کاروبار میرا چلتا رہے۔ تو آپ مجھے ایک ایسا اسلام دے دیے جس میں سارے میرے کام جو چل رہے ہیں، جس کا میں عادی ہوں، اس کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں یہ بات بھی ہے کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جب آپ اس بات کو قبول کر لیں تو پھر جو راستہ میں آپ کو دکھاؤں اسی کی پیروی آپ کو کرنا پڑے۔ نبی بھی یہی کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اللہ کو پر یقین رکھ لیتے ہو، اب جو راستہ میں تم کو دکھا رہا ہوں، اب تمہارے پاس چلنے کے لیے بس ایک ہی راستہ ہے، پگڈنڈیوں میں تم نہیں جا سکتے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتے، اپنے خود ساختہ نظریات کو تم اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، تمہیں اتباع کرنا پڑے گی میری، تاکہ میں تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا رہوں، احدی کر میں تمہیں ہدایت دے دوں صراط مستقیم۔ یہ ہے وہ کہ سب سے بنیادی چیلنج جو ہر نبی کے سامنے ہوتا ہے اور ہر داعی کے سامنے اور ہمارے سامنے بھی ہے، اپنی ذات میں بھی، کہ ہم اسلام لانے کے بعد بھی ان داعیات، ان محرکات اور معاشرے کے ان گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ کو جو ہم پر ہے معاشرے کی طرف سے، اس میں کہیں اس دباؤ میں آ کر کے اسلام کے ساتھ اور اسلام کی اس عملی اور اس کی جو کہہ سکتے ہیں کہ فطری تطبیق ہے، اس سے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کسی صورت میں خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار بس اسلام کو میں اتنا مان لوں کہ رشتے میں مسلمان بھی رہوں اور وہ تقاضے جو اسلام مجھ سے کرتا ہے وہ بھی مجھے ادا نہ کرنا پڑے۔ یہ ہماری اپروچ ہے، یہ ہمارا گویا کہ مطمع نظر ہے اسلام کو پریکٹیکل کرنے کی، یعنی عملی صورت میں اس کو پریکٹس کرنا۔ یعنی میں جھوٹ بولتا بھی رہوں لیکن میں دیندار بھی رہوں، میں لوگوں کے مال کھا بھی لوں لیکن میں انتہائی امانتدار بھی شمار کیے جاؤں، میں کسی کو یعنی پورے معاشرے میں جہل اور اگنورنس کا سبب رہوں لیکن دنیا میں لوگ مجھے انتہائی بڑا اسکالر اور تعلیم یافتہ کریں۔ یہ دو اپوزٹ ایک صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہم نے جمع کرنی ہے اپنی زندگیوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تمام انبیاء کی دعوت اس دو رخی پالیسی کے بالکل برخلاف۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جھوٹ بھی بولے اور وہ دنیا کے اندر سچائی کا مظہر بن جائے۔ یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر یا تو نفاق ہے یا جو انتہائی اپارچونسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، دیگر سوشلسٹ یا کیپٹلسٹ یا امپیرلسٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں اپنی زندگی کو ہر طریقے سے بنا لیتے ہیں۔ اسلام کے نزدیک رویہ زندگی صرف ایک ہوگا، وہ اسلام۔ اس لیے اللہ ابراہیم نے فرمایا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے والد آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو صراط سوی، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہوں۔ آپ کو وہ روش ترک کرنا پڑے گی جس میں آپ ابھی تک مبتلا تھے، ان خداؤں کو جو ہے گویا کہ انکار کرنا پڑے گا، اور اس کی بنیاد پر جو تمہاری زندگی کے خد و خال بنائے گئے ہیں ان تمام خد و خال کو توڑ کر، ان تمام صنموں کو، ان تمام بتوں کو توڑ کر تمہیں اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ جیسے اقبال کہتا ہے کہ تو سر بسجدہ ہوا زمین تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سر ماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ تو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر چونکہ بے شمار بت ہیں اللہ کے علاوہ، امیدیں کسی اور سے وابستہ ہے، ڈر کسی اور سے لگا ہوا ہے، معاملات کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کہیں پر فارم دیا ہوا ہے جو اس سے امید ہے کہ وہ میرا کام کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ دل جو ہے کہیں اور ہے، کہیں کسی اور جو ہے بتوں کی بات میں مبتلا ہے، اور توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو یہ جو ایک کانٹرڈکشن ہے، بالکل مطلب ایک چیز وجود یہاں ہے اور شعور کہیں اور ہے، یعنی جسم فزیکل یہاں پر موجود ہے اور میٹا فزیکل کہیں اور انسان رہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو ایک عجیب قسم کا جو اسلام ہمارے اندر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواہشات فرمائی کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو تو اس میں آ رہا ہے فادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں پورے طور پر اپنے وجود و شعور کے ساتھ داخل ہو، وجود اور شعور میں ہم آہنگی ہو، تاکہ اس کے نتائج بھی بالکل اس طریقے سے ظاہر ہو جس طریقے صحابہ کی زندگیوں میں اسلام کے نتائج برآمد ہوئے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو۔
آخری آیت ہے، اس پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ شیطان کی دنیا میں کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں شیطان کے مندر بنا دیے گئے، اور یہ دور وہ آیا ہے کہ اس میں شیطان کی باقاعدہ پوجا ہونے لگی، ورنہ انسانی تاریخ میں شیطان کی کبھی کسی قوم نے پوجا نہیں کی۔ شیطان نے ان کو ورغلایا اور انسانوں کو ہی گویا کہ انتہائی اعلیٰ مقام دے کر کے ان کی پوجا کروائی۔ شیطان نے کبھی اپنی پوجا نہیں کروائی۔ انسانوں جب بھی کسی بت کی پوجا کی ہے، وہ یا تو اس دور کے کوئی بہت بزرگ یا کوئی بہت بڑی ولی یا کوئی بہت نیک آدمی تھے کہ بعد میں لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا کر کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ عرب کے اندر عامر بن لحی نے آ کر کے بتوں کی جب عبادت شروع کروائی ہے، جب صنم پرستی شروع ہوئی ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بس شیطان کو پوجا کر لو، بلکہ اس نے اس زمانے کے جو سخی، شجاع، بہادر قسم کے لوگ، بہت دیندار قسم کے لوگ، مذہبی لوگ، اچھے لوگ، ان کی مورتی بنائی حبل فلاں فلاں کی، اور کہا گیا یہ تو نیک لوگ تھے، انہیں کی پوجا کر لو۔ اس طریقے سے شیطان نے دھوکہ دیا۔ قرآن مجید نے فرمایا اصلاً وہ شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان انسان کے اللہ تعالیٰ کا بڑا نافرمان اور انتہائی زیادہ جو ہے وہ ناز درگاہ تھا، اتنا فرمان تھا، لہٰذا تم اس کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ شیطان جو ہمیں ورغلا رہا ہے، یہ دو رخی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ بھی شیطان کی نافرمانی کی یا شیطان کی فرمانبرداری میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور اس فرمانبرداری میں جو ہم بظاہر زندگی گزارا اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس دو رخی زندگی سے نکال کر یک رخی زندگی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، اور یہی اس وقت ملت کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو ایک رخ میں تبدیل کرے۔ اگر ہم اسی طریقے دو رخی زندگی اور کئی رخی زندگی گزارتے رہیں تو جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، اس سے زیادہ کہیں اور بدتر صورتحال ہماری مستقبل میں ہو جائے گی اگر ہم اپنی اس دو رخی پالیسی سے باز نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین کو سمجھنے اور صراط مستقیم پر اس یک رخی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے عملی طور پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں میں سے اسلام کے علاوہ جتنی چیزیں ان کو خارج کریں، اور توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان و مال، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے اور اس پر صرف کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔